بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و ناظرین، جس طرح اللہ رب العزت نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس منصب عالیہ کے لیے چنا، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحبت کے لیے صحابہ کرام کو چنا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں کائنات کا بہترین افضل ترین انسان ہوں، اور میرے جو صحابہ ہیں وہ انبیاء کے بعد سب سے افضل ترین لوگ ہیں۔ صحابہ کرام کے تذکرہ، صحابہ کرام کی فضیلت قرآن میں اللہ رب العزت نے سب سے پہلے جو ان کو سرٹیفکیٹ دیا وہ یہ ہے کہ اگر یہ لوگ صحابہ کرام کے طرح ایمان لے آئے تو یہ ہدایت یافتہ ہوں گے۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ صحابہ کرام ایمان، یقین، صداقت اور سچائی میں معیار تھے۔ اگر کوئی بندہ صحابہ کرام کو بائی پاس کر کے یہ سوچتا ہے کہ میں اسلام پر عمل پیرا ہوں اور اسلام پر عمل کر رہا ہوں یا مسلمان ہوں، تو ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا قرآن نے ان کو اولئک هم الراشدون، اولئک هم المہتدون، اولئک هم الصادقون، یہ سارے جو سرٹیفکیٹ ہے اللہ رب العزت نے صحابہ کرام کو عنایت فرمایا، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہر ایک صحابی کی ایک خاص فضیلت ذکر فرمایا، کچھ خصوصیات ذکر فرمائے، اجتماعی طور پر اپنے صحابہ کرام کے اوصاف بیان کی کہ میرے انصار کے جو صحابہ ہیں وہ کس طرح کے ہیں، میرے جو مہاجرین صحابہ کرام ہیں وہ کس طرح کے ہیں، اور پھر مجموعی طور پر سب کو معیار حق، سب کو رہنما اور سب کو پاسداران اسلام کا سرٹیفکیٹ عنایت فرمایا۔ اور سب سے بڑا سرٹیفکیٹ اللہ رب العزت نے ان کی جو لغزشیں، ان کی جو غلطیاں تھیں ان پر کوئی انگلی نہ اٹھائے، اس لیے اللہ رب العزت نے ان کو رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ کہ اللہ ان سے راضی ہے اور یہ اللہ کے عطایا اور اللہ کے عنایات پر راضی ہے۔ یہ گویا کہ جنت کا سرٹیفکیٹ ہے۔ اگر صحابہ کرام سے کوئی اجتہادی، کوئی سیاسی غلطی ہو بھی گئی ہے تو اللہ رب العزت نے ان کو معاف فرما دیا، اور جہاں جہاں صحابہ کرام سے لغزش ہوئی، غلطی ہوئی، کمی ہوئی، وہاں پر اللہ رب العزت نے ان کے اصلاح بھی فرمائی اور ساتھ میں اپنے رضامندی کا پروانہ بھی جاری کیا۔ اتنے سارے حقائق، اتنے سارے سرٹیفکیٹس ہونے کے باوجود اگر ایک آدمی کہتا ہے کہ صحابہ کرام معیار حق نہیں ہے، صحابہ کرام فلاں صحابی نے یہ کیا ہے اور فلاں صحابی نے یہ کیا ہے اور فلاں صحابی نے یہ کمی کی اور فلاں صحابی نے یہ کمی کی ہے، تو یہ اس کی بدبختی، اس کی ضلالت اور اس کی گمراہی کے علاوہ کچھ نہیں ہو سکتا۔ اس طرح کے لوگ اس زمانے میں بھی تھے کہ جب صحابہ کرام صدقات دیتے تھے کہ جو منافقین ہوتے تھے وہ تاکتے تھے، دیکھتے تھے جو صحابہ کرام زیادہ صدقہ لے کر آتے تو کہتے تھے دیکھو جی یہ ریاکار ہے، اور جو صحابہ کرام اپنے وسعت کے مطابق کم صدقہ لے کر آتے تو کہتے ہیں کہ اس کو شرم نہیں آتی کہ اتنا کم چیز لے کر آتا ہے۔ یہ وہ اس لیے کرتے تھے تاکہ صحابہ کرام کے دل میں یا صحابہ کرام کے اعمال میں کمی واقع ہو جائے۔ تو آج بھی یہ منافقین کے جو نسل ہے اور منافقین کے جو پسماندگان ہیں وہ صحابہ کرام پر تان تشنے صرف اس لیے کرتے ہیں تاکہ جو صحابہ کو ماننے والے لوگ ہیں، جو صحابہ کے ذریعے سے دین حاصل کرنے والے لوگ ہیں، وہ صحابہ کرام سے بدسن ہو جائے۔ حالانکہ ہمارے لیے قرآن، ہمارے لیے حدیث، ہمارے لیے اسلاف، یہ سب اس بات کی گواہی کے لیے کافی ہے کہ صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک ادا کو، ایک ایک حکم کو، ایک ایک جزئی احکام کو نبی علیہ السلام سے لیا اور امت تک پہنچایا ہے۔ حجۃ الوداع میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تمام احکام بیان کرنے کے بعد فرمایا
کہ کیا میں نے آپ تک دین پہنچایا؟ سب نے بیک زبان ہو کر کہا آپ نے پہنچایا نہیں، آپ نے پہنچانے کا حق ادا کر دیا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ جملہ کئی دفعہ دہرایا اور پھر آسمان کی طرف انگلی کر کے فرمایا اے اللہ تو گواہ رہے کہ میں نے حاضرین تک دین پہنچایا ہے اور یہ غائبین تک پہنچانا ان کی ذمہ داری ہے۔ اور پھر صحابہ کرام نے دنیا کے کونے کونے تک یہ دین پہنچایا۔ آج اگر کوئی کم بخت اور بدبخت اٹھ کر صحابہ کرام پر تان تشنے کرتا ہے، ان کی کردار کشی کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس کے قسمت، اس کے نصیب میں ضلالت اور گمراہی کے علاوہ کچھ نہیں ہو سکتا، سمجھو کہ اس کے نصیب میں جہنم، ضلالت، گمراہی لکھ دی گئی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں دین کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔